بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کے نشان، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو گالی دینا کیسا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں، جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھ لو، یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتی ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ بس اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت با وضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو آسان اللہ پاک کی محبت۔ دوسری نشانی، اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں، اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔
اللہ فرماتے ہیں جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات کو بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں دو کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہے تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر عجیب سے رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے پاس دل میں اتنی خوشی ہوتی کہ اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہے اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اس سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، دولت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص، کس نے کہا تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھنا اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے، وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اگر اور تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو، خصوصی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا بڑاپن ہے، اس کا شکریہ ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس وقت
عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو۔ وہ پورا وقت جو عورت کے گھر کے کام میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کا عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت پر ظلم کرے، گھر کے کام کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر سمجھا، ان کو اپنا غلام سمجھا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے یہ تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہاری ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کی فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہے، اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ ناظرین، اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص اپنے عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مردوں کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس نے کہا یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے آپ کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اللہ حافظ۔